أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. محترم حضرات، خواتین، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور ساری کائنات اسی کے تدبیر سے چلتی ہے۔ یہ سارے سنسار کو اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اور بندے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت دی گئی خاتم المرسلین، اس شریعت پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کا یہ موقع دیا، روزے کی حالت میں اللہ کے اس گھر میں ہم موجود ہیں۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہے، یہ سب سے بڑا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے کہ ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ اور آج جمعے کے خطبے میں کچھ اہم باتیں ہم آپ کے سامنے کہیں گے، بیان کریں گے دعا کے تعلق سے، اس لیے کہ رمضان اور دعا کا بہت مضبوط گہرا تعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جب آیتیں بیان کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پر 5، 85، 186، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب رمضان کے روزوں کی آیتیں، رمضان کی فضیلت بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے روزوں کی، رمضان کی فضیلت کا ذکر کیا تو درمیان میں دعا کی آیتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ علماء نے کہا کہ واقعی جب رمضان کے احکام، رمضان کی فضیلت کا ذکر ہوا تو درمیان میں دعا کی یہ آیت، تو ہم نے پہلے آپ کے سامنے سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین، الواحد القہار، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ کلمہ کن سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے دعا مانگو میں دعا قبول کروں۔
پھر تردد اور تعمل نہیں ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے رب نے کہا، اور رب نے جو کہا رب نے اسے پورا کیا۔ رب نے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ قرآن میں جب اللہ نے کہا کہ دعا کرو تو قرآن کی آیات نے دعا کا سلیقہ بھی بتلا دیا۔ دعا تو کرنی ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے، انداز کیا ہے۔ انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھو، تمہیں یونس علیہ السلام کی دعا کی کیفیت ملے گی کہ کیسے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دے دیا۔ اور ادھر سارے انبیاء کا ذکر کیا تو زکریا علیہ السلام کی دعا کو پڑھو، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَزَكَرِيَّا، ارے زکریا علیہ السلام کو یاد کرو، اذ نادى ربہ، اپنے رب کو پکار کر کہہ رہے ہیں رب لا تذرنی فردا، یا اللہ مجھے لاوارث مت چھوڑ، مجھے بچے نہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب لا تذرنی فردا۔ اور یہ پیغام ہے ہر اس خبر پرست کے لیے جو خبروں میں جو سو چکے ہیں، ان کی خبروں پر جا کر اولاد مانگنے والوں کے لیے نبی نے بھی جب اولاد مانگی تو اللہ سے مانگی۔ اولاد اللہ دیتے ہیں، کوئی صاحب قبر نہیں دیتا، کوئی صاحب مزار ہو، کوئی صاحب درخت و حجر نہیں دیتا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ تو بہترین وارث بنانے والا ہے۔ اس کے فوری بعد بنا کسی انقطاع کے فوری آیت اللہ تعالیٰ نے کہی وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، کیا ہوا؟ ہم نے یحییٰ اس کو عطا کیا، یحییٰ بیٹی کی شکل میں ہم نے دے دیا، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئی، ہم نے کہا کہ ہم اسے نبی بنائیں، نام بھی رکھ دیا، اللہ کی طرف سے نام بھی رکھ دیا کہ کہیں دعا کرنے والے کو تردد نہ ہو، پس و پیش نہ ہو، پتہ نہیں میری دعا قبول ہو کہ نہیں ہوئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، دوسری آیتوں میں اس کی تفصیل ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کو اس قابل بنا دیا کہ بھلے وہ بانجھ ہو، بچے پیدا کرنے کی طاقت نہ رکھتی ہو، بوڑھی ہو چکی ہو، لیکن اس کے کوکھ میں وہ طاقت ہم نے دے دی، رحم مادر میں وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ اس سے بچہ پیدا ہو۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ، احکم الحاکمین، اس کے اندر یہ طاقت ہے، واحد القہار ہے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ لوگ نیک کاموں میں سبقت کرتے تھے۔ آپ جب غور کریں گے یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 186، ان دو آیتوں پر غور کریں گے تو معلوم پڑے گا کہ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں فَلْيُؤْمِنُوا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اخلاص نہ ہو، یقین نہ ہو، جو آدمی غیر یقینی کی کیفیت میں دعا کرے، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں مسجدوں میں سلام پھیرا جاتا ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اور عجیب کشمکش کی حالت ہے۔ ارے اللہ سے مانگ رہے ہو، توجہ سے مانگو، یقین سے مانگو۔ لا يقبل اللہ غافل دل سے دعا کو قبول نہیں کرتے، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے۔ یا اللہ میں مانگ رہا ہوں، دینا ہے تو دے، نہیں تو نہیں۔ ارے یہ کیا دعا ہوئی صاحب؟ آپ یقین کے ساتھ مانگے نا۔ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مانع ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ دینا چاہے تو آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بنا دے، اور ذرے کو اللہ اوپر اٹھا دے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ
وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ مجھ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرو۔ دوستو عزیزو، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا ہے کہ 3 آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں۔ شیخ عبدالرزاق البدر العباد حفظہ اللہ نے جب اس سلسلے میں مضمون لکھا ہے تو 2 حدیثوں کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، 2 الگ الگ حدیثوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ لا ترد دعوتهم الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، کوئی بھی انصاف کرنے والا، چاہے گھر کا بڑا ہو، ملک کا بڑا ہو، کہیں کا بڑا ہو، انصاف سے کام لے رہا ہو تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ والصائم، روزے دار جب تک روزہ افطار نہ کرے اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اللہ بس یقین کی کمی ہے۔ مجھے یقین ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے سارے مسلمان دعا کر رہے ہیں، قنوت وتر میں قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، لیکن دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے کہ نہیں؟ کتنے اس ملک کے اسٹیٹ میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، جہاں کہیں 4 مسلمان نماز پڑھنا چاہے گڑبڑ شروع ہو گئی۔ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں مسلمان کوئی اپنی نوکری کے دوران نماز پڑھتا ہے تو قیامت برپا ہو جاتی۔ ظلم ستم بڑھ رہا ہے اور مسجدیں ہماری بھری ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں مقبول کیوں نہیں ہو رہی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ خرابی ہمارے اندر ہے، ہماری دعاؤں میں وہ اثر تاثیر نہ رہی، ہمارے دعاؤں میں وہ تضرع اور للہیت نہیں رہی کہ ہم دعا کریں اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کمزوروں کی دعاؤں سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان کے نمازوں سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، کمزوروں کی دعائیں عرش بری تک اٹھائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، ہو سکتا تھوڑی دیر ہو لیکن مدد ضرور ہو۔ اتنا تو مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں دعا کے فوری بعد قبولیت مل جاتی۔ یحییٰ علیہ السلام نے دعا، زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، دعا مقبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے منبر پر دعا کیا تو بارش برسنے لگی۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کیا، اللہم اہد لأم ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت مل گئی۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں اس میں وقت درکار ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ کب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، یا اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج۔ وہ دعا کب قبول ہوئی؟ ہزاروں سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی بن کر آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ ہزاروں سال کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب جس کا حوالہ ہم دیتے ہیں، ایوب علیہ السلام انہوں نے دعا کی، یا اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ یہ مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ قرآن نے بھی ذکر نہیں کیا کون سی بیماری۔ اب یہ لوگ بولتے ایسی بیماری ویسی بیماری، بولنے کی اجازت نہیں۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اپنے زبان و قلم کو سنبھالیں، اتنا ہی کہیں جتنا قرآن نے کہا، رب انی مسنی، یا اللہ مجھے تکلیف ہو گئی۔ تو اللہ نے قبول کیا، تو وہ بھی چند سال لگ گئے، سالوں لگ گئے دعا قبول ہونے میں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ میں جیسے ہی دعا کروں دعا قبول ہو جائے۔ اب رمضان کا موقع ہے، اللہ نے جب رمضان کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ دعا کا ذکر کیا ہے تو بہت سارے موقع آپ کے ساتھ، دعا کی قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں۔ آپ روزے سے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ افطار صائم یعنی روزے دار کو افطار کرانا بڑا ثواب کا کام ہے، لوگ جانتے نہیں۔
ارے آپ کوشش کیجئے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، کب اس کو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے؟ ابھی تو خرچ کرنے کا موقع ہے۔ نبی خرچ کرتے تھے کالریح المرسلہ، ایسے جو چلتی ہوا ہو۔ جتنا پیسہ اللہ کے راہ میں دیا، کبھی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دیا، کبھی نفلی صدقہ و خیرات کر دیے۔ زکوٰۃ تو دینا ہی ہے۔ یہ رمضان ہے جس میں آپ کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، فقیروں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی دعاؤں کو لیجیے۔ لیکن ایسے فقیر جو نام نہاد فقیر ہوں، جو آپ کی دولت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے ہیں، دے دیا اور سمجھ لیا کہ میری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ایسی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ نے من چاہے کسی کو زکوٰۃ دے دیا، کہہ گیا کہ میری زکوٰۃ ہو گئی، نہیں ہوتی ہے جب تک آپ مستحقین کو زکوٰۃ نہ دیں، انہی لوگوں کو زکوٰۃ دیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ یہ الگ موضوع ہے، پھر کبھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بات ہم کرتے ہیں دعا کی۔ اس دعا کے تعلق سے کہا کہ دعا جس طریقے سے بتلائی گئی، جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، آ کر وہ دعا کرنا شروع کیے۔ بولا جیسے ہی بیٹھے مانگنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے جلد بازی کر لی، دعا ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ پہلے ایسا کرو، دعا شروع کرو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ لکھتے ہیں، قرآن سارے کا سارا دعا، قرآن سارے کا سارا دعا ہے۔ کیسے؟ وہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اللہ کی تحمید، تقدیس، تعریف، ثنا، کبریائی وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ سورۃ الناس پر، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تعالیٰ سے آپ وہاں بھی دعا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن سارے کا سارا جس میں انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا۔ لیکن آدمی جب دعا کرے تو کیسے دعا کرے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الداء والدواء امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی جو حقیقت ہے، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے زندگی میں جو اب تک جو زندگی پائی ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد پتہ نہیں کتنے دعا میں نے کی، آپ نے کی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سے کچھ دعائیں میری بھی قبول ہوئی، آپ کی بھی قبول ہوئی، کچھ دعائیں کسی کی اب تک قبول نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دعا، اذکار ویسے ہی ہیں جیسے ایک آدمی جنگ کے میدان میں تلوار لے کے پہنچتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو جنگ کے میدان سے وہ جیت کر آنے کے لیے 3 کنڈیشنز ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ تلوار تو ہاتھ میں لیا ہے اور اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہو، تلوار چلانے کی اتنی طاقت ہو۔ اگر نہیں ہے تو بیچارہ واپس نہیں آئے گا وہاں سے۔ اور جو تلوار ہاتھ میں پکڑا ہے وہ تلوار تیز ہو، دوسری کنڈیشن ہوئی۔ تیسری کنڈیشن انہوں نے لکھا کہ جس کو یہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، جس سے لڑ رہا ہے، اور اس کے اور اس تلوار کے بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو، آڑ نہ ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے الداء والدواء میں لکھا۔ تو پھر انہوں نے مثال دی کہ دعا کرنے والے کے اندر ایمان اتنا پختہ ہو، بالکل اس کے اندر ایمان۔ تو سلف کے بارے میں آتا ہے، ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کا ارادہ کرتے تو ہمارے گھر کے اوپر پانی جانے کے جو راستے ہوتے ہم اسے کلین کر لیتے، ایک دن پہلے ہی کلین کر لیتے، اس احساس کے ساتھ کہ کل صبح ہم صلاۃ الاستسقاء پڑھنے والے ہیں، کل بارش ہوگی، ہمارے گھر کے پرنالے کلین رہیں تاکہ بارش کا پانی نہ رکے۔ سمجھ میں آیا آپ؟ یہ یقین ہے، یہ توکل ہے۔ آدمی کے پاس اتنا توکل، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے جب وہ آدمی اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو بتایا کہ دعا کرنے والے کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، جو ہاتھ میں جو ہتھیار پکڑا ہوا ہے وہ تیز ہونا چاہیے۔ ایسی دعائیں ہونی چاہیے جو بالکل صحیح ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ رمضان کے ہر رات کی الگ الگ اسپیشل دعا ہے۔ میں بولا اتنے سال میں پڑھا ہوں، میرے اساتذہ علماء بھی ہیں، شاید کسی کو پتہ نہیں ہو کہ ہر دن کی نئی دعا ہے۔
یہ تو دعا مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہر دن کوئی نئی دعا ہو رمضان کی، نہیں وہ 10 دن رحمت کے، 10 دن بلا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو سب کو معلوم ہے۔ آدمی دعا کرے لیکن الگ الگ دعائیں ایسی نہیں۔ آدمی دعا کر سکتا ہے اللہم اعتق رقابنا من النار، یا اللہ جہنم سے ہمارے گردنوں کو آزاد کر دے۔ ارے رمضان کا ہر لمحہ تو دعا کی مقبولیت کا مہینہ ہے، اور دعائیں ماثور ہونی چاہیے، دعائیں وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح سند سے ثابت ہو۔ ایک آدمی پختہ ایمان والا بھی ہے اور دعا، اور اس کی دعا بالکل صحیح ہے، مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں وہی دعائیں وہ پڑھ رہا ہے۔ دعائے قنوت پڑھا، اتنا پڑھ رہا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بتلایا۔ لمبی ساری دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جتنی دعائیں مسنون ہیں آپ پڑھی۔ کہا کہ تیسری چیز جس کے بارے میں کہا کہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ حائل کا مطلب ہے آپ ایمان سے بھرے ہیں، دعا بھی صحیح دعا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ آپ ری چیک کیجیے اور ایک بار جائزہ لیجیے۔ جائزہ کس بات کا لوگے؟ کہ جس الفاظ سے یہ دعا نکل رہی ہے، جس انرجی کے ساتھ، جس خون اور پٹھوں کے ساتھ، جس حلق سے یہ دعا نکل رہی ہے، اس حلق میں کوئی حرام کا دانہ تو نہیں گیا ہے۔ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام، ملبسہ حرام، فأنا یستجاب لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ جس کے کپڑے حرام کے ہوں، جس کی غذا حرام کی ہو، جس کا پانی حرام کا ہو، وہ اللہ اللہ کہہ لے۔ وہ مسافر تھا جس کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا تھا، اس کے کپڑے، اس کے بال پراگندہ تھے، سب کچھ موجود تھا، دعا اللہ سے گڑ گڑا کر رہا تھا، کسی خبر پر تھوڑو نہ کر رہا تھا۔ وہ موحد تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا کہ حرام مال اس کے جسم میں موجود تھا، کپڑے حرام کے پہنے ہوئے تھے۔ دوستو عزیزو، میں آپ سے کہوں گا کہ حرام مال سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، حضرت حرام مال کا زکوٰۃ کتنا دینا؟ یا سلام، حرام مال کا زکوٰۃ کتنا دیں گے؟ آپ کے پاس یہ فتویٰ آیا؟ ارے یہ تو معلوم ہے 595 گرام چاندی ہے اور گولڈ ہے، کیرٹ کے حساب سے آپ دیں گے، حرام مال کا زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ کہ چھٹا حصہ دے دیں گے؟ بولا کہ نہیں، تبرأۃ للذمہ، آپ حرام پورے کے مال سے چھٹکارا حاصل کریں، بغیر ثواب کے کسی کو خیرات کر دیں یا جس کا حق ہے اسے واپس کر دیں۔ جب تک اس پورے مال سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، حرام سے آپ نہیں بچ سکے۔ پورا مال وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، بات جمعے کا خطبہ بڑا مختصر ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر آئے تو پہلے وہ رہزن تھے۔ رہزن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ رابری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ڈاکہ ڈالا، 2-3 ساتھی تھے، اور جب مال بانٹے اور اوپر سے اچانک کسی جگہ آرام کیے تو انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیا، سارا مال سمیٹ کے مسلمان ہو کے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تم مسلمان ہوئے ہو، تمہارا اسلام ہم قبول کرتے ہیں، البتہ رابری ڈال کے جو مال لائے ہو یہ مال ہم قبول نہیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ مال ہم قبول نہیں کریں گے، یہ حرام کا مال ہے، یہ حرام کا مال ہے۔ دوستو عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں آپ غنیمت جانیں۔ جو افطار سے پہلے روزے کی حالت کے اوقات ہیں، سحری کا جو وقت ہے، ماشاء اللہ اللہ، میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ سحری سے پہلے، سحری کو آپ اٹھے ہیں تو سحری سے فجر کی نماز تک بڑا مبارک وقت ہے۔ اس میں موبائل ہرگز نہ دیکھیں، اس میں موبائل ہرگز نہ دیکھیں۔ بس یہ کہ اللہ کوئی ناگہانی صورت آ جائے تو کہیں موبائل آپ کو بہکا کر نہ لے جائے، آپ ذکر کریں۔ اب روزے کی حالت میں ہو تو یہ نہیں کہ آپ سامنے گنجی تیار ہو، موز تیار ہو، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ ارے دن بھر تو آپ کو روزہ کرنے کا موقع ہے، دن بھر آپ روزہ کریں۔
اور جب آپ وطر پڑھتے ہیں تو وطر کے بعد اللہ کے نبی نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وطر جیسے ہی ختم ہو آپ دعا کریں۔ رمضان کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو غنیمت سے خالی ہو، آپ دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے، اس سے پہلے بھی میں درس میں بتا چکا ہوں، ہمارے باپ دادا ماں جس نے اپنی گود میں ہمیں پالا، اپنے سینے کا دودھ پلایا، وہ باپ جس نے محنت کے پیسے آپ پر خرچ کیے، پسینہ بہا کر جس نے آپ کو پڑھایا، ان میں سے کوئی لوگ زندے ہیں، کچھ جا چکے ہیں، قبروں میں سو رہے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج، انہیں تحفہ دیجیے، انہیں تحفہ دیجیے اپنی دعاؤں کا، ان کے لیے استغفار کیجیے، رب اغفرہمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے بہترین دعا کیجیے۔ آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جنہوں نے زندگی میں بھلے آپ سے کچھ نہ مانگا ہو، لیکن وہ قبروں میں سو رہے ہیں، وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے، کوئی دعائے مغفرت کرے۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے رشتہ دار آپ کی منتظر ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی دعائیں ہیں، ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں جہاں بھی کلمہ گو مسلمان پریشان ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، فقیر ہیں، یا اللہ تو ان کو بے نیاز کر دے۔ یا اللہ جو مسلمان جیلوں کے قید و بند میں جیلوں میں بند ہیں، یا اللہ مشقتوں میں ہیں، یا اللہ ان تمام کو اس غلامی کے قید سے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ وہ ہمارے تمام وہ لوگ جو قبروں میں سو رہے ہیں، ان کے قبروں میں انہیں مغفرت عطا فرما، ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بھی اس مجلس میں بیمار ہیں، جو ہماری آواز سن رہے ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ وہ تمام بیمار جنہوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان تمام کو شفائے عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔